بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی اسی وقت سے سال کے 12 مہینے اس نے مقرر فرمائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. یہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. محترم حاضرین، قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ پہلا مہینہ ہے جو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کہلاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے. ان 4 مہینوں کو جو حرمت اور عظمت عطا کی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کس معنی میں یہ مہینے حرمت والے ہیں؟ کیوں کہا حرمت والے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو خاص مقام عطا کیا ہے. اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. یہ مہینہ جو محرم کا ہے اسے بھی حرمت والا مہینہ کہتے ہیں، یعنی قابل احترام مہینہ. حرمت کا معنی احترام والا، عظمت والا مہینہ. دیگر مہینوں کی بنسبت اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بیت الحرام کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام حرمت والا گھر، حرمت والی مسجد. اللہ کے تمام گھروں کو، مساجد کو جو اہمیت حاصل ہے ان میں کعبۃ اللہ کو بہت زیادہ اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور حرام کہا ہے. محترم حاضرین، یہ مہینہ بھی بڑا ہی مظلوم ہے، اور اس مہینے کو مسلمانوں نے یا مسلمانوں کی اکثریت نے اس کا نام بھی بدل کر بعض نے غم کا مہینہ کہا، بعض نے شہادت کا مہینہ کہا، بعض نے اس مہینے کے مختلف نام دیے ہیں، جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے ناموں میں، اس کے قانون میں، اس کی شریعت میں، اس کے دین میں تبدیل کرنا، مداخلت کرنا، اسے چینج کرنا، یہ سراسر ظلم ہے اور یہ شریعت سازی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. زمانی جاہلیت میں لوگ محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو بدل دینا یہ کفر میں مزید اضافہ کرنے والا کام. تو مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا، دین کی بنیادوں سے لے کر دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں تبدیلی لائی ہے، اور دین کو تبدیل کرنے کا جو جرم اٹھایا ہے یہ گستاخان رسول سے کم نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہے یا مسجدوں کو اٹھانے والے بہت ظالم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا اس میں کمی کی ہے؟ انہوں نے بھی برابر کا ان کا ساتھ دیا ہے. مسجدیں ٹوٹ رہی ہے تو مسجدوں کو توڑنے میں یا مسجدوں کو غیر آباد کرنے میں خود مسلمانوں کا ہاتھ ہے. اگر مسجدیں آباد ہوتی اور مسلمانوں میں اتحاد ہوتا اور اللہ کے دین سے دلچسپی اور محبت ہوتی تو مسجدیں ڈھائی نہیں جاتی. الغرض یہ مہینہ بھی بڑا ظلم مظلوم مہینہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں، حرمت والے 4 مہینوں میں، محرم کا مہینے کے تعلق سے بھی وہی بات آتی ہے کہ اس میں کوئی ظلم نہ کیا جائے. لیکن مسلمان سراسر ظلم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں میں آگے بتاؤں گا. تو رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں جو حرمت عطا کی ہے اس میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے، بڑی حرمت والے ہیں. اور جہاں تک محرم کا مہینہ ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ محرم اللہ تعالی کا مہینہ ہے. شہر اللہ کہا، اسے اللہ کا مہینہ کہا. تو اس لیے اس مہینے میں دیگر مہینوں کی بنسبت اس مہینے کا زیادہ احترام کیا جائے، اس میں ظلم نہ کیا جائے. ظلم کیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پسندیدہ مہینہ ہے یہ، اور رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے. یعنی روزے رکھنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جسے عاشوراء کہا جاتا ہے، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو ساری تفصیل آپ اچھی طرح سمجھتے جائیں. محرم ایک الگ چیز ہے، عاشوراء ایک الگ چیز ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. بعض لوگ عاشوراء اور محرم کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یعنی عام حیدرآباد کے مسلمانوں میں عاشوراء سے مراد بی بی کا علم اور تعزیہ چڑھانا یا محرم کا جو ہے ماتم منانا، اس کو جو ہے عاشوراء سے منسوب کر دیتے ہیں، موسوم کر دیتے ہیں. جبکہ ہم عاشوراء کی اگر تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے عاشوراء کی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس طرح ہر دور میں فرعون رہ چکے ہیں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک فرعون تھا جس نے تمام بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ڈھائے تھے. اتنا ظلم ڈھایا تھا کہ اس کو کسی جوتشی نے یہ پیشن گوئی دی کہ اس دور میں، اس زمانے میں، تمہارے دور میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا. جیسے ہی اس کو اس بات کا علم ہوا تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے.
چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، دنیا کے فرائض کیا دنیا کے ظالم اور جابر کوئی اسے ختم نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے دربار میں لا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے ظلم ڈھانا شروع کیا. بڑی لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تک کہ جب فرعون کو پتا چل گیا کہ اب وہ ڈوبنے والا ہے، مرنے والا ہے، تو اس نے غرق ہونے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے جب موت کو دیکھ لیتا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، تو ایسے وقت اس کا ایمان، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا. تو یہی حال فرعون کا ہوا. فرعون آخر غرق ہو گیا. جس تاریخ کو، جس دن وہ غرق ہوا، ڈوب گیا، تو وہ 10 محرم تھی، یعنی عاشورہ کا دن تھا. اشر سے عاشورہ ہے، 10 کو عاشورہ کہتے ہیں. 10 محرم کی یہ تاریخ میں فرعون جو ہے ڈبا دیا گیا، اور پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کی، اس کی باڈی کی حفاظت کی، تاکہ آنے والی نسلیں فرعون کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. انا ربکم الاعلی کہنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. نہ زمین اس کو قبول کرتی ہے، نہ کوئی سمندر نے اس کو قبول کیا، بلکہ زمین کے اوپر وہ دوسروں کے لیے تازیان عبرت بن گیا. تو ہر ظلم کرنے والے کا، ہر ظالم و جابر کا، ہر متکبر کا یہی انجام ہوتا ہے. یہ سبق ہے ہم تمام کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے. جو اپنی انانیت میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور حق کو دھتکارتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر کہا. متکبر کی 2 علامتیں ہیں. ایک تو علامت یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہے، اور دوسرا وہ انانیت پر اتر آتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے. ہر وہ انسان جس کے اندر یہ 2 خصلتیں پائی جائے تو فرعون کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فرعون کی اولاد میں سے، آل فرعون میں سے ہو جاتا ہے. اس لیے تکبر سے بچنا اور انانیت سے بچنا اور حق کا انکار کرنے سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب آئیے ماہ محرم میں، اس مہینے میں جو عاشورہ کا یہ دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور اس کی علت، اس کا سبب یہ بتایا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، 13 سال مکی زندگی گزارنے کے بعد، نبوت کے بعد کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے قوم یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم شکرانے کے طور پر خوشی میں رکھتے ہیں. گویا ان کی وہ آزادی کا دن تھا جب فرعون کے ظلم و استبداد سے آل بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی. تو شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل قوم روزہ رکھتی ہے، یعنی قوم یہود روزہ رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس معاملے میں زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، اگر میں آئندہ بقید حیات رہوں گا تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا. تب سے یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مسلمانوں میں جاری اور ساری ہو گئی. اب ہم کو صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا نہیں ہے،
صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ دونوں روزے ملا کر رکھنا ہے، 9 اور 10 کے رکھنا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یکفر السنۃ الماضیہ کہ یہ روزہ رکھنے سے سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارا دین اسلام ہر موڑ پر ہر لمحے ہم کو جو ہے نیکیاں فراہم کر رہا ہے. کہیں صدقہ خیرات کے ذریعے سے، کہیں روزوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، کہیں اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہر وقت ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. لیکن جس کی فطرت میں، جس کی طبیعت میں، جس کے مزاج میں فرعونیت آ جائے، جو ہے ابلیسی بن جائے، جو شیطان بن جائے یا شیطانی صفت جس کے اندر آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت اور دنیا کا کوئی ہدایت دینے والا اس کو راہ راست پر لا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے. انک لا تہدی من احببت. تو محترم حاضرین، یہ مہینہ جس کی 10 تاریخ کو، 9 اور 10 کو ہمیں روزہ رکھنا ہے. سارے مسلمان مرد، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے اس کا اہتمام کریں. یہ پہلی نصیحت. دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں ہم کو بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے. سورہ توبہ کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر تم ظلم نہ کرو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. مسلمان ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، ظلم کئی قسم کے ہیں. ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم آخر ظلم ہے. اس لیے ہر قسم کے ظلم سے بچنا، بالخصوص ہمارے نوجوان جو اپنی طاقت اور اپنی جوانی کے جوش میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ شبینوں پر شبینے گزار رہے ہیں. جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے اور اس سیل فون نے، سوشل میڈیا نے تمام کی نیندیں حرام کر دی ہے. نیندیں حرام کر دی ہے. کیسے؟ ہمارے مسلمانوں کی راتیں جو ہے 12-1 بجے تک، 2-3 بجے تک ہوتی ہے. رات کو مسلمانوں نے دن بنا دیا ہے اور دن کو رات بنا دیا ہے. ان کی صبح 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے ہوتی ہے اور رات میں 2-3 بجے تک ظلم ڈھاتے ہیں. ظلم کرتے ہیں اپنی آنکھوں پر، ظلم کرتے ہیں اپنے دل و دماغ پر. یہ آنکھیں کیا چاہتی ہے؟ رات میں نیند چاہتی ہے، آرام چاہتی ہے. آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پر ظلم کرنا بھی حرام ہے. خودکشی جس طرح حرام ہے، یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے. آپ اوور اسپیڈ گاڑی چلا رہے ہیں جبکہ لکھا ہوا ہے اسپیڈ صرف 40 ہو، زیادہ نہ ہو، کہیں لکھا ہوا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن آپ اوور اسپیڈ چلا رہے ہیں جس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، دوسروں کو بھی حادثہ ہو سکتا ہے. کئی نوجوان جو ہے اپنی گاڑیاں لے کر کئی ٹرنکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے حادثے اور واقعات ہوتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. یہ تو ظلم کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات دی آرام کے لیے، دن دیا کام کے لیے. تو ہم اس کا اہتمام کریں. اور اس مہینے میں بالخصوص لوگ، خواتین، یا تو دین کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اللہ توفیق دے، ہم دعا کریں گے ہماری ساری مسلم خواتین کو پہلے سمجھ دے. وہ اس مہینے کے تعلق سے اتنی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ماہ محرم کو وہ ماتم کا مہینہ سمجھتی ہیں، ماہ محرم کو وہ غم کا مہینہ سمجھتی ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا ہمارے دین نے ہم کو خوشی منانے میں، غم کرنے میں کچھ حدود، آداب اور کچھ ہدایتیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ شریعت میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن ہم کو شریعت سیکھنے جاننے کا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. ہر چیز کے لیے فرصت ہے. اور اگر تھوڑا بہت دین بھی جانتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے تو دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ علماء سے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے، سیل فون سے، جبکہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو بتانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوتا.
تو یہ حال ہے آج مسلمانوں کا. لہذا اس مہینے میں ہم کو 9-10 کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ مہینہ غم کا نہیں ہے، ماتم کا بھی نہیں ہے. غم اور ماتم یعنی سوگ منانے کی شریعت میں جو عدت بتائی گئی ہے، جو مدت بتائی گئی ہے، وہ عام لوگوں کے لیے 3 دن ہے. عام لوگوں کے لیے 3 دن ہے صرف، کہ آپ کا باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، بھائی بہن کا انتقال ہو جائے، عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے، تو صرف 3 دن سوگ منانے کی گنجائش ہے. یعنی خوشیاں نہیں کرنا ہے 3 دن میں. اور عورت کے لیے، کیسی عورت کے لیے؟ جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کی یعنی غم کی گنجائش دی گئی ہے. 4 مہینے 10 دن وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلے گی، الا یہ کہ کوئی ضرورت شدید ہو اور وہاں پر وہ نکل سکتی، لیکن بناؤ سنگار نہیں کرے گی 4 مہینے 10 دن. اس سے ہٹ کر شریعت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، یا آپ کے دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہو جائے تو 20ویں دن 20واں، 40ویں دن 40واں، اور سال میں برسی کرنے کا جو مسلمان اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی غم و ماتم کی ایک شکل ہے. سال میں 1 مرتبہ برسی کرنا بھی جائز نہیں ہے. مرنے کے بعد کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی خوشی منانے کا، ہیپی برتھ ڈے منانے کا بھی کوئی شریعت میں کہیں پر بھی اجازت نہیں ملتی. اب یہ مسلمان کر رہے ہیں، ان کو روکنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں. کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. ارے یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہم ماڈرن دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو اس لیے ماڈرن اسلام چاہیے. نعوذ باللہ کیسا اسلام چاہیے؟ شیطان رشدی کا اسلام چاہیے، تسلیمہ نسرین کا چاہیے، وسیم رضوی کا چاہیے. کیسا چاہیے آپ کو؟ جس نے قرآن کی، اسلام کی، امہات المومنین کی اور تاریخ اسلام کی اور شیعہ اس سرزمین کے سب سے بدترین مخلوق، روافض اس کائنات کے سب سے بدترین مخلوق، جس نے دین کو، اسلام کو، اس کی تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیا. کہا کہ ابھی ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس میں 17 پارے کم ہیں. نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ 17 پارے کم ہیں. ہمارے امام غائب قیامت کے قریب آئیں گے اور 17 پارے لائیں گے تو تب قرآن مکمل ہوگا. جبکہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. کہا اللہ نے آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب قیامت تک کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کے 30 پارے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے 115 سورت کر دے، نہیں ہے نبی کو بھی. اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی آپ اپنی طرف سے بھی اس قرآن میں کچھ اضافہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ آپ کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور آپ کی شہرت کو ہم کاٹ دیتے. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہہ دی تو غیر کون دنیا کی کون سے ایسے مفتیان ہیں، کیسے کون علماء ہیں، کون جو ہے عجیب ہیں جو قرآن کی منمانی تعویل کرے، تفسیر کرے، اس میں اضافہ کرے. تو قرآن چینج ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک یہی قرآن رہے گا جو لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں جو ہے اور ہمارے پاس جو موجود ہے الحمدللہ اس میں کوئی چینجز ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا قرآن کو ویسے ہی مانا ہے، حدیث کو ویسے ہی مانا ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے، میں اس موقع پر کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں نے قرآن کی پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک عملی طور پر ہر چیز چینج کر دی ہے.
سورہ فاتحہ کی عملی تفسیر چینج کر دی ہے، سورہ ناس کے معنی مفہوم کو بدل دیا ہے، اس طرح پورے قرآن کو اپنے عمل سے چینج کر دیا ہے، اپنے عمل سے۔ کیسا؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بأم القرآن، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں کہ 90% مسلمان قرآن نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، 90% مسلم قرآن میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہیں پڑھتے۔ تو پڑھتے تو کیا کرتے آخر؟ جو نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتے، نماز کے باہر پڑھتے ہیں کچھ تبدیل کر کے۔ امام کہتا ہے ربنا تقبل منا الفاتحہ، ایسے امام جو دین کی بنیادوں کو، جو نمازوں کو تبدیل کر دیے ہیں، جنہوں نے نماز کے بعد ہی بلند آواز سے ربنا تقبل منا الفاتحہ کہہ کر دین کو ڈھا دیا ہے، ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور نماز کے باہر فاتحہ پڑھتا ہے، مٹھائیوں پر فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہر مہینے میں ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو فاتحہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی اکثریت کا دین الفاتحہ پارٹی والے یہ مسلمان حقیقت میں یہ قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، نبی کے گستاخ ہے۔ جس طرح اہل تشیع نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اہل کوفہ نے جس طرح حضرت حسین کا قتل کیا، ان کو شہید کیا اور گناہ کا الزام کسی اور پر ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو پیش آئی اور ان کو شہید کرنے والا، ان کو ماننے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ آپ کو معلوم ہے کون تھا؟ لیکن ہمارے علماء، ہمارے مفتیان ببانگ دوہل اپنی تقریروں میں کیا کہتے ہیں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا؟ مرا ہوا تھا؟ پھر یہ شعر کہہ کر کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام حقیقی ہے، یہودی، جن کا بانی عبداللہ بن سبا، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نفرت اور عداوت کا بیج بویا اور وہاں سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا، مسلمان دو ٹولیوں میں بٹ گئے، ایک اہل سنت اور دوسرے اہل تشیع کہلائے، اور وہیں سے خوارج کا یہ فتنہ نکل کر آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور امہات المومنین کے خلاف، خلفائے ثلاثہ کے خلاف پوری میڈیا میں اپنا زہر اگل رہے ہیں۔ تو ان سب سے اجتناب کرنا ہے، ان سب سے بچنا ہے، ان کی حقیقت کو جاننا ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً اس مہینے میں مسلمانوں نے جو حرکتیں کی ہے اور جو کر رہے ہیں اور اس سے رکنا نہیں چاہتے، ہر سال میں ایک مرتبہ علماء حق مساجد سے جمعے کے موقع پر اور اجلاس کے موقع پر احادیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ حدیث بھی سنے ہوں گے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیگر سنن میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ لوگ ہم میں سے نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وہ مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، اپنے گال پیٹتے ہیں، یعنی مارتے ہیں،
وشق الجیوب، اور اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ حدیث آج کے اہل تشیع اور ان کے رنگ میں رنگنے والے سنیوں پر فٹ آتی ہے، جو ماتم کرتے ہیں، ماتم میں جاتے ہیں اور ڈھٹی چڑھاتے ہیں، تعزیہ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، شربت پیتے پلاتے ہیں. یہ دشمنان رسول ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو 10 محرم کو کھانے پینے سے منع کیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ لوگ کیا سہارا لیتے ہیں؟ نواسے رسول میدان کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے، اس لیے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے شربت پیو اور شربت پلاؤ، سبیلیں لگاؤ. اس لیے جگہ جگہ شربت تقسیم کرتے ہیں مسلمان بھی. ان کی دیکھا دیکھی کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ کب مسلمان جو ہے اسی حرکتوں سے باز آئیں گے؟ کب جو ہے خلاف رسول سے نکلیں گے؟ کتنے ایسے اعمال ہیں جو شریعت ہم کو صاف بتاتی ہے. جیسے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا، تو اسلام میں منع ہے ماتم کرنا، لیکن یہ برسوں سے چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ حقیقت یہی ہے کہ واقعہ کربلا کے کو خوارج اور روافض نے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ عامۃ المسلمین، عام مسلمان اس کو اسلام کی جنگ یا اسلام کی فتح سمجھتے ہیں. فتح مکہ کو فتح کا دن نہیں سمجھتے، بلکہ کربلا کے واقعے کو، شہادت حسین کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہوتی ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل بیت سے محبت رکھنا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن اندھی محبت نہیں. جس طرح عام مسلمانوں میں نبی سے محبت کے نام پر بعض لوگ عشق رسول کرتے ہیں، عشق رسول میں نعتیں پڑھتے ہیں جس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ایسی نعتیں اور ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا تو گھٹ جاتی ہے یا اللہ سے بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی شان کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے یقیناً آپ کے ذکر کو بلند کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے اونچا کر دیا جائے. یہ شریعت میں حرام ہے. اللہ کے برابر دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی پیغمبر، کوئی نبی ولی نہیں ہے اللہ کے برابر. اگر اس کے ساتھ برابر کر دیا جائے تو پھر ہمارا اسلام کیا معنی رہے گا؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی کیا ہے پھر؟ لیکن مسلمان، اللہ ہدایت دے سارے مسلمانوں کو، برسوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد اوپر تھے تو کیا تھے؟ رب تھے. زمین پر آئے تو مصطفیٰ بن کر آئے. وہی تھا عرش پر مستوی بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح آپ دیکھیے جو شاعر لوگ ہیں اور جو دین کے بنیادوں کے خلاف چلتے ہیں، وہ ایسی باتیں جو پھیلاتے ہیں اور اسی کو لوگ گنگناتے ہوئے سنتے سناتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو واقعہ پیش آیا کربلا کا واقعہ، تیسری بات ہے، آخری بات، کربلا یہ سن 60 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ، جبکہ اسلام مکمل ہو گیا تھا، تکمیل ہو گئی تھی اسلام کی. حضرت حسین رضی بلکہ خلفاء راشدین کے دور کے بعد کا یہ 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کو عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہ اصلاً اور نسلاً یہودی تھا اور یہ مسلمانوں میں آیا، اسلام قبول کیا ظاہری طور پر، لیکن
اندر سے اسلام کے خلاف بغاوت اور دشمنی رکھتا تھا، صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا تھا، اس نے اور اس کی ٹولی نے جھوٹ کا سہارا لیا، جھوٹی باتیں گھڑی اور لوگوں کے اندر، عام مسلمانوں میں یہ وبا پھیلائی کہ اللہ کے نبی کے بعد کیسے گمراہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے بعد کون امام ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خلیفہ کون ہونا چاہیے، رشتے میں دیکھیں گے تو حضرت علی ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہے، اس لیے حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس طرح مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو اونچا کر کے پیش کیا، اور خلفائے ثلاثہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف، حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں میں ماحول بنانا شروع کیا، اور آج تک بھی وہی چل رہا ہے۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر یہ مسلمانوں میں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نہیں ہے، پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا اور پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کر لیں، صحابہ کرام پہلے صحابی ہو یا آخری صحابی ہو، بڑے جلیل قدر صحابی ہو یا چھوٹے صحابی ہو، انصاری ہو یا مہاجر ہو، کسی میں ہم کو تفریق کرنا نہیں ہے، کسی کے خلاف چلنا نہیں ہے، کسی ایک صحابی کے خلاف میں بھی کوئی غلط بات کہنا نہیں ہے، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ ملتا ہے کہ سارے صحابہ عدل و انصاف کے علمبردار تھے۔ تو الغرض 60 ہجری میں پیش آنے والے اس واقعے کو بہت ہی چینج کر کے، جس طرح رامائن مہا بھارت کیا ہے، قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے، حقیقت نہیں ہے وہ، اسی طرح واقع کربلا کے اندر بھی کئی اس کو ایک فلم بنائی گئی، اس کی ایک مکمل طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے کربلا کی حقیقت کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ لوگ جو ہے اس کو اسلام کی فتح سمجھنے لگے۔ یقیناً شہادت حسین رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی دل خراش حادثہ ہے، لیکن اس واقعے کو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے درمیان تفریق اور بغض و عداوت کے طور پر پیش کرنا اور صحابہ کرام سے دشمنی کے مترادف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ جو 60 ہجری میں پیش آیا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا ہوا۔ میں یہاں پر یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہینے کو جو شہادت کا مہینہ کہتے ہیں لوگ، کیا ایک ہی شہادت ہوئی اسلام میں؟ اس سے پہلے شہادتیں نہیں ہوئی؟ بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن آج مسلمان ان ساری شہادتوں کو، تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ صرف شہادت حسین یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل بتانے والے یہ اہل تشیع، اہل روافض، اللہ کے نبی کے مقام کو ہٹا کر بلکہ بعض 12 جو شیعہ کے فرقے ہیں اس میں سے ایک فرقہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے، معلوم ہے آپ کو، خدا مانتا ہے، اور سب کو جو ہے مخلوق مانتا ہے۔ تو بے شمار شہادتیں ہوئی، جیسے حضرت عمر فاروق کی یہ شہادت بھی محرم کے مہینے میں، فسٹ محرم کو ہوئی، مسجد میں نماز فجر میں جب وہ مسجد میں آئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے تو حالت نماز میں ایک جو پارسی عقیدے کا تھا، لولو فیروز اس کا نام تھا، اس نے خنجر سے وار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حالت نماز میں۔ تو یہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد اسی طرح حضرت عثمان غنی کی بھی دل خراش
شہادت کا واقعہ ہے جو فراموش نہیں کیا جاتا. غزوہ احد میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی غزوے میں سید الشہداء، سارے شہداء کے جو سردار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اسی طرح بیر معونہ ایک کنویں کے پاس، بیر معونہ ایک کنواں تھا، وہاں پر سفر کے مہینے میں 70 صحابہ کرام جو تمام کے تمام حفاظ تھے، قاری قرآن تھے، ان کو دھوکے سے بلا کر یہودیوں نے، مشرکوں نے شہید کر دیا. اتنی شہادتیں، بلکہ غزوہ احد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ جو ہے بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے. یہ سب شہادتوں کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا. صرف یہی شہادت حسین یاد ہے. تو الغرض اس واقعے سے ہم کو بہت سارے سبق ملتے ہیں. میری باتوں میں آخری بات یہی ہے کہ ہم اس ماہ محرم میں ظلم و زیادتی سے بچیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. اور یہ 10 محرم کو قوم موسیٰ فرعون سے نجات پائی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتی تھی. تو ہم کو بھی 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے سے جو ہے ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے. اس سے پہلے کی جو تاریخیں تھی، جو سن رائج تھا، وہ عیسوی سن تھا. لیکن مسلمانوں کی جب سلطنت بڑھتی گئی تو صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے دور میں ضرورت پیش آئی کہ ہماری ایک تقویم ہو، ایک تاریخ ہو، ہمارا کیلنڈر ہو. چنانچہ سب اتفاق کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو لے کر انہوں نے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا. اسی وقت سے سن ہجری کا آغاز ہوا. اب 1444 ہجری چل رہی ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے. تو اب اس مہینے میں ماہ محرم میں جو خرافات ہوتی ہیں، خرافات، بکواس، کفریات، ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں. جیسے علم اور تعزیہ بٹھانا ہے، علم اور تعزیہ بٹھانا ہے. اب اس پر بھی اگر کہا جائے تو کم سے کم 1 گھنٹہ ہوگا. علم اور تعزیہ کی تاریخ کیا ہے، اس سے اجتناب کریں. اس مہینے میں سیاہ کپڑے، کالے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں. شربت پینے پلانے سے بچیں. اور اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادیاں نہ کرنا، یہ بھی خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے 3 محرم کو فرمائی. تو شادیاں ثابت ہے اس مہینے میں صحابہ کرام سے. اور یزید بن معاویہ کے بارے میں جو غلط تاریخ پھیلائی گئی ہے اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں. یزید پلید کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یزید کے بارے میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا قسطنطنیہ کے غزوے میں، قسطنطنیہ ایک مقام کا نام ہے، اس کے غزوے میں جو بھی شریک رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے، ان سب کی بخشش کر دی ہے. اور اس قسطنطنیہ کی جنگ میں جو کمانڈران چیف تھا وہ یزید تھا، جو ایک مسلمان تھا. اب اس مسلمان کے بارے میں جو ہے عیب فیل بکنا اور غلط کہنا یہ خلاف شریعت ہے. اور اسی طرح حب علی اور بغض معاویہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ ایک طرف تو حضرت علی کی محبت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف عیب فیل بکتے ہیں. یہ غلط ہے. اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. لہذا